میں نغمانہ ہاشمی صاحب اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں, بہت کچھ کہا گیا کل جو صدر ٹرمپ کی سپیچ ہے اس کے بعد, لیکن تھوڑا سا اگر آپ سے یہ کہوں کہ پہلے ہم ایک بریف سا ایک جائزہ لے لیتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کیا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک گولڈن ایج میں رہ رہا ہے, میں ایک بہت اچھا صدر ہوں, میں نوبیل پیس پرائز جو ہے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے مل جانا چاہیے, اور باقی دنیا کو انہوں نے بہت کچھ کہا, لیکن اگر اس کا کرکس نکالیں تو یہ کہا کہ جی آئی نو بیٹر, آل آف یور کنٹریز آر گوئنگ ٹو ہیل. تو آپ اس کو کیسے جو ہے وہ سم اپ کریں گی جو کل ان کی سپیچ ہے اور جو انہوں نے دنیا کو جس طریقے سے کل ٹریٹ کیا, دنیا کے ممالک کو؟ بہت شکریہ. آئی تھنک یہ ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ اسپیچز دیٹ آئی ہیو ہرڈ فرام اینی اسٹیٹ لیڈر. اور ٹرمپ سے تو خیر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور فرینکلی اسپیکنگ آن اے نان سیریس نوٹ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی جاب انٹرویو میں ہیں جہاں وہ اپنے جو انہوں نے انٹرنلی بھی کیا ہے اور ایکسٹرنلی بھی کیا ہے وہ اس کا پورا جائزہ لے رہے ہیں کہ جی آئی ایم ویری فٹ فار دس جاب. تو دوسرا یہ ہے کہ آن اے سیریس نوٹ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کیونکہ ایک نان ٹریڈیشنل سے پریزیڈنٹ ہیں تو ان کا ایک اپنا ایک سٹائل ہے, تو انہوں نے جو باتیں کل کی وہ چاہے یورپ کے متعلق ہوں یا کہیں اور باقی دنیا کے ممالک کے, انہوں نے بہت نیکڈلی اور بہت ایک ان ایمبیگوس ٹرمز میں جو اس وقت امریکہ کی پالیسی ہے اور جو ان کی فرسٹریشنز ہیں اور جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو بلی ہمیں کرنا چاہیے اور ہماری دنیا بلنگ میں کیوں نہیں آ رہی, وہ انہوں نے بہت ان ایمبیگوسلی کل اور انشیمڈلی انہوں نے سامنے رکھ دیا. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نوبیل پیس پرائز ملنا چاہیے. کس بات کا نوبیل, سوری ٹو سے, پیس پرائز ملنا چاہیے؟ اس بات کا کہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ کو امریکہ سب سے زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اور ایک جینوسائیڈ جو ان کلیئر سائٹ آف دا ورلڈ ہو رہا ہے. کل انہوں نے بڑی جذباتی ٹچ دینے کی کوشش کی کہ جی وہ حماس نے ہمارے وہ ان کے اسرائیلی ہاسٹیجز رکھے ہوئے اور ان کے ماں باپ ہیں اور انہیں ان سے اسی طرح محبت ہے. ارے بھائی, تو جو آپ نے لاکھوں فلسطینیوں کو, بچوں کو, ماؤں کو, عورتوں کو, کسی کو نہیں چھوڑا, یہاں تک کہ انٹرنیشنل ایڈ آرگنائزیشنز کو نہیں چھوڑا, ان کو آپ کہہ رہے ہیں, انہی کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. اگر آپ پیس کے خواہاں ہوتے تو یہ سب سے بڑا اس وقت مسئلہ غازہ کا ہے وہ حل ہو چکا. لیکن وہ 7 جنگیں گنواتے ہیں نغمانہ صاحبہ, وہ بار بار کہتے ہیں میں نے 7 کانفلکٹس ریزولو کرائی دنیا میں. انہی پہ آ رہے ہیں. دیکھیں جی اسی طرح اگر وہ یوکرین کی وار ختم کرنا چاہتے, پہلے تو قصور ہی امریکہ کے, انہوں نے سٹارٹ کیوں کیا وہ ایک الگ ہسٹری کی بات ہے. اگر ختم کرنا چاہتے تو بلینز آف, زیلنسکی میں تو کوئی دم نہیں ہے, یوکرین میں تو کوئی دم نہیں, اسے کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اسے سپورٹ کر رہا ہے امریکہ. یورپینز بیچارے کیا کریں, انہوں نے تو خود اپنا ڈول آؤٹ کیا ہے ڈیفنس اور فورن پالیسی ٹو نیٹو, تو وہ آپ کے پریشر میں آتے ہیں کیونکہ ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوتی ہے. لیکن اب آپ نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ یورپین ممالک, خاص طور پہ جرمنی ہے, فرانس ہے, بہت اوپنلی کھل کے سامنے آ رہے ہیں. اور اب جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 150 ملکوں نے تقریباً ایکسپٹ کیا ہے پیلسٹائن اسٹیٹ کو. ٹھیک ہے, وہ ایک مورل پریشر تو کم سے کم ڈال رہے ہیں. سو ایک ڈائیورجنس EU میں اور امریکہ میں آ رہی ہے, وہ جو ایک بالکل ہی الگ ٹاپک ہے. لیکن ٹرمپ صاحب کا جہاں تک یہ کہنا ہے کہ جی میں امن چاہتا ہوں اور میں نے ساری جنگیں بند کروا دی ہیں, تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ان کا کلیم ہے. ان کے کا سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے وہ یوکرینی ہے, اور سب سے بڑا ٹیسٹ بلکہ میں تو کہوں گی غزہ ہے اس وقت. اگر غزہ کی جنگ بندی وہ کروا سکتے ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن کے تحت, گوئنگ بیک ٹو دی 67 بارڈرز, پھر تو بہت اچھی بات ہے. ہم نے خود انہیں پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا ہے کیونکہ بالکل ہم ریکگنائز کرتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کا جو سیز فائر ہوا اس میں ٹرمپ نے بہت پازیٹیو رول کیا. لیکن یہ کہنا کہ دنیا کی ہر طاقت جو ہے وہ جنگ کی طرف جا رہی ہے اور جنگ کو فیول کر رہی ہے, آئی ایم دی اونلی پرسن جو جنگ کو فیول نہیں کر رہا, تو دیٹ I think that's going a little too far. big a claim to make. اور اسی طرح آپ دیکھیں نا, کل جو انہوں نے مسلم ممالک اور عرب لیڈرز کے ساتھ بات کی, بڑا شور مچ رہا تھا کہ جی وہ ایک روڈ میپ دیں گے, ایک نیا پلان دیں گے. ابھی تو کوئی ڈیکلیریشن نہیں آئی, کوئی اس
प्लान सामने नहीं आया। अच्छा, वो जो ममालिक के साथ बातचीत भी हुई है ना मैम, उसके अंदर जो कुछ खबरें आ रही हैं, मैं थोड़ा सा उसके ऊपर भी आपसे बात करती हूँ, मगर इजाजत है मैं पहले जरा मलिक साहब से जो एक ओवरव्यू ले लूँ कल की जो ट्रम्प साहब की तकरीर है। सर आप जो है वो कैसे देख रहे हैं इस तकरीर को? अगर मैं कुछ इंटरनेशनल बड़े इंपॉर्टेंट जरीदे उनको कोट करके सवाल रख दूं आपके सामने, कि गार्डियन ने सर इस तकरीर के बाद ये कहा कि दुनिया को अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि अमेरिका से कम कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं मिल सकती। जो तकरीर आई है डोनाल्ड ट्रंप की, बीबीसी ने कहा कि 6 साल पहले यूएन की जो ऑडियंस थी ट्रंप की स्पीच पर हंस रही थी, कल पिन ड्रॉप साइलेंस था, समझ ही किसी को नहीं आई कि रिएक्ट कैसे करना है। सीएनएन ने तो सर बहुत ही सख्त लिखा, उन्होंने कहा जी कि वो एक रैंट थी कि मुझे सब पता है, मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं, और ये जो दुनिया इस वक्त बहुत एक दहाने पर है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स की, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के पास। आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? जैसे एम्बेसडर साहबा ने कहा ना, वो एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो तो ये है कि उन्होंने बड़ा कैंडिडली जो उनके दिल में था या जो इस वक्त पॉलिसी कंटूर्स हैं वाइट हाउस की, वो उन्होंने अप फ्रंट दुनिया को बता दिया। उसके बाद कोई यानी शक की गुंजाइश नहीं रहना चाहिए कि उनके क्या पर्सपेक्टिव हैं यूक्रेन के बारे में, उनकी क्या पर्सपेक्टिव हैं गजा के या इजराइल के बारे में। तो अगर इससे पहले किसी को कोई उम्मीद थी तो वो मेरा ख्याल है अब इस रियल पॉलिटिक में और बिल्कुल जो है ना रियलिज्म के डोमेन में उसको हमें देखना चाहिए और उसके मुताबिक ही अपनी करेक्शंस अप्लाई करनी चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को, जिसका जिस भी थिएटर में या जिस एनवायरनमेंट में बात हो रही है। बाकी वो यकीनन उनको ये गुमान है, वो उनका पर्सनैलिटी मेकअप इस तरह का है और उनको ये गुमान है कि उनके पास वो स्ट्रेंथ्स हैं, उनके पास वो एनर्जीज हैं कि जिससे वो ना सिर्फ ये कि अमेरिका के अपने डोमेस्टिक इश्यूज को वो रिजॉल्व कर सकते हैं और उसके लिए उन्होंने कई बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स उन्होंने स्टेप्स भी लिए हैं अमेरिका के अंदर भी और बाहर। तो बिल्कुल वो जो इंटरनेशनल एरेना में वो जिस तरीके से अपने फॉरेन पॉलिसी को मैनेज कर रहे हैं वो तो बड़ी विम्स पे है। यानी आप देखिए कल की स्पीच में वो मुल्कों को उन्होंने रगड़ा और इवन वो जो है लंदन के मेयर तक को नहीं उन्होंने छोड़ा कि यूएन के फ्लोर पे। और फिर सबसे बड़ी बात जो है वो यूएन के फ्लोर पे खड़े होके यूएन की एफिकेसी को वो जो है वो चैलेंज कर रहे हैं। मैं यही कहने लगी सर, मुल्कों को क्या रगड़ा, जहां खड़े थे उस प्लेटफॉर्म को नहीं छोड़ा उन्होंने, उनके प्रॉम्प्टर से, उनकी लिफ्ट और से। नॉट रियलाइजिंग कि जो है लोग दुनिया सारी ये समझती है कि यूएन को के इनिशिएटिव्स को कर्व करना, यूएन को जो है बिल्कुल मार्जिनलाइज कर देना और सिलेक्टिवली इस्तेमाल करना जो अपने जो उनके दुनिया में इनिशिएटिव होते हैं, उसके अलावा वो उन सारी चीजों का जिम्मेदार सिर्फ इसके लिए आप प्रेसिडेंट ट्रंप को नहीं बल्कि अमेरिका एज ए स्टेट पॉलिसी यूएन को इस तरह ट्रीट करते रहे, क्योंकि वो बाय चांस ये है कि वो अमेरिकन सरजमीन पे जिस तरीके से आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, यूएन की फंडिंग को ट्रंप साहब खुद भी आके कट कर रहे हैं, तो मतलब उस प्लेटफॉर्म से क्या वो गिले कर रहे हैं या उसकी एफिकेसी? एंड यू वेरी राइटली आर सेइंग कि खाली ट्रंप की बात नहीं है, ये तो जनरली भी एक बात हमेशा कही जाती है अफादियत के ऊपर के रास्ते में सबसे बड़ा बैरियर अमेरिका की हमेशा पॉलिसी खुद रही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो जी तो मैं ये समझता हूं कि ये इस जो दूसरी साइडलाइन मीटिंग्स भी हुई हैं उसमें भी ऐसा कोई बहुत जो है आउट ऑफ बॉक्स कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटीज हैं कि एक जेनोसाइड है उसको रोकना सबसे अहम बात है। पहले उसको रोका जाए, वहां पे जो स्टारवेशन
ہو رہی ہے اس کے لیے ریلیف سب سے بڑا مسئلہ ہے. بعد میں اس کی ریسٹرکچرنگ ریہیب وہ تو ساری بات کی باتیں ہیں نا. یہ جو ابھی مطالبات انہوں نے 3 پیش کیے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ جی وہ وہاں پہ ان کا جو انہوں نے ایک تھیوریٹیکل ایک جو روڈ میپ دیا ہے اس میں سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ عرب ملک جو ہے وہ ذمہ داری لیں اس کی ریہیب کی اور وہاں پہ تو وہ ریہیب اور وہ چیزیں تو بعد میں ہے نا. پہلے وہاں جو جینوسائیڈ ہو رہی ہے آن ڈیلی بیسس آرلی بیسس جو بچے خواتین اور جو مارجنلائزڈ پارٹ آف سوسائٹی ہے پہلے اس کو روکا جائے. لیکن سر وہی بات ہے وہ شاید جو ابھی وہی میں کہہ رہی تھی ابھی نغمانہ صاحبہ سے بھی پوچھتی ہوں اس حوالے سے کہ جو بات آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ مسلمان ممالک آ کے سیکیورٹی کی سچویشن کا وہاں پہ جو ہے وہ ٹیک اوور کر لیں تاکہ اسرائیلی انخلا جو ہے وہ ممکن ہو سکے. سو دیٹ ان پرنسپل مینس کہ اینڈ آف واٹ ایور از ہیپننگ